بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رہنمائی میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد نعمان۔ ناظرین کرام، پروگرام رہنمائی میں ہمارے ساتھ مختلف اسلامک اسکالر، مختلف علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر علماء کرام، اسلامک اسکالر ہوتے ہیں، ان سے دینی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور اپنی علمی صلاحیتوں سے اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید کرتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام احسان ٹی وی، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی کیسی طبیعت ہے، کیسے حال احوال ہیں، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ زبردست، بہترین چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے الاسان ٹی وی کے پروگرام میں شمولیت اختیار کی، اور آپ کو جو مدعو کیا گیا، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، علمی مصروفیات ہوتی ہیں، تصنیفی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بے پناہ عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کیسی آزادی دی، اور جو اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے اس کے اندر ایک تحفظ بھی ہے، عورت کا وقار بھی ہے، عورت کا ایک بہترین کردار بھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ دنیا کے اندر ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ٹرینر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب، اسلام کیسی عورت کو آزادی دیتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اسلام نے عورت کو مرد سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ مرد کو قوام تو بنایا ہے اس کا، لیکن اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے، مرد پہ ڈبل ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اگر رجال قوامون علی النساء، مین آر سسٹینرز آف ویمن، اور ان کو کہا کہ رزق کما کے لاؤ، گھر میں بھی اس کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو، جنگوں میں جاتے ہو تو مرد جاتے ہیں، کمائیں تو مرد کمائیں، خرچ کریں تو مرد خرچ کریں، وبما انفقوا، اسی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پہ ایک درجہ، اس سے زیادہ نہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، ذمہ دار ہیں، سب کچھ ہیں، بطور بھائی وہ ذمہ دار ہوتا ہے، والد کے طور پہ، خامد کے طور پہ، اور جہاں وہ جاتی ہے پھر حکمران بھی عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ تو عورت کو جب اتنی عزت مل رہی ہے تو اس کو برابری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک درجہ تھوڑا اس کو نیچے رکھا ہے مرد کو اوپر، تاکہ یہ اس کی اطاعت کرے اور گھر کا نظام چل سکے، اور معاشرے میں جو برابر کی سطح کے معاملے میں آگے کہیں مقابلے بازی شروع نہ ہو جائے۔ تو ایک عورت کے نام کی قرآن میں سورت ہے، سورۃ النساء، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے سورۃ النساء میں بھی مساکین اور یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جہاد والی جو آیت ہے کہ ایک بھائی جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جا سکے، جن پہ کوئی ظلم کرتا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہاں بھی ذکر ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور بوڑھے ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں جن کی مدد مسلمانوں پہ فرض ہے، یعنی جہاد کا یہ فلسفہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن میں سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے، چیپٹر آف ویمن ہے، چیپٹر آف مین نہیں، نساء، یونس، یوسف، اور اسلام کی صورتیں ہیں سنگولر جو انڈیویجول، مگر جو کولیکٹیولی ایک عورتوں کے نام کی صورت ہے وہ قرآن میں ہے، مردوں کی اوور آل صورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ پھر ان کو حق مہر ملتا ہے، پھر کہا آت النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے جو حق مہر اور گفٹ ہیں شادی کے،
صدقات میں حق مہر اور شادی کے گفٹ بھی آتے ہیں، جی ان جی کو نحلتن خوش دلی سے دے دیا کرو، دے دیا کرو۔ اس میں یتیم بچیوں کے حقوق کا ذکر ہے، جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہ آپ نے ان کو پالا ہے تو حق مہر کے بغیر ان سے نکاح کرو اللہ کا، اور تم ان کا مال نہ کھانا بلکہ تم ان کے ذمہ دار ہو، مال سنبھالتے ہو۔ یعنی کون سا ایسا جذبہ اور ایموشن ہے اور رائٹ ہے جس میں اللہ نے عورت کا خیال نہیں رکھا؟ خیال نہیں کیا۔ سارے جذبات کا بالکل آپ دیکھیں، اس کی شادی کے جذبات، اس کی بیٹی ہونے کے جذبات، اس کے ماں ہونے کے جذبات، کہا کہ الزم قدمیہا فسمتا الجنہ، وہ شخص جو اللہ، جہاد میں جانا چاہتا تھا، ماں باپ اکیلے تھے، فرمایا کہ اس کے قدموں سے چمٹ جاؤ، یعنی خدمت کرو، فسمتا الجنہ، جنہ از دیئر، تو جنت کے لیے جہاد میں جا رہے، جنت تو ماں کے قدموں کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کے عورت کی آزادی اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام نے جو عبادات کے اندر، دین کے اندر اس کے متعلق عورت اور مرد کے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، وہ سارے انسان ہیں۔ وخلق منہا زوجہا، مرد کے اندر سے عورت پیدا کی گئی، حوا حضرت آدم سے ہوئی پیدا، ان کا دونوں کا مٹیریل ایک ہے، بطور کریشن برابر ہیں، بطور اعمال کی جزا کے برابر ہیں، بطور سزا کے برابر ہیں، قانون میں برابر ہیں، جنت میں جانے میں برابر ہیں، جہنم کے انجام میں برابر ہیں، اللہ کی عبودیت میں برابر ہیں۔ اتنی برابری تو اللہ نے عورت کو دے دی ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لبرلز لوگ اس کو کس چیز کی برابری دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں، اور کہا کہ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، you are their they are your ornaments and you are their ornaments، وہ تمہاری زینت و لباس ہے، تم ان کی زینت و لباس ہو۔ یعنی باڈی میں بھی حقوق دے دیے ہیں، اور یہ کہا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اور اگر ایک لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یعنی محبت ہے یہ، اگر ایک لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے، یہ اس کو آپ منظر کشی کریں نا، ہاتھ سے لقمہ جا رہا ہے تو محبت ہے، لڑائی تو نہیں ہوگی، پیار ہی ہوگا نا، تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور اس پہ جو صبر کرے گا اجر ملے گا۔ اگر بیوی کی عزت بچاتے ہوئے، اس کو حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا، مارا گیا، تو گھر بیٹھا مجاہدین کے برابر شہیدوں کا مقام ملے گا، نبیوں کے ساتھ ملے گا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کی جو بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں اس میں ایکسٹرا فیور ہے کہ ان دنوں ان کو نماز معاف ہے، اور بعد میں وہ روزے رکھ لیں گی لیکن نماز ان کو معاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب عموماً یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ عورت کو جو نکاح کا ہے وہ اختیار نہیں دیتا، اسلام کا اختیار عورت کو نکاح کا دیتا ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم نکاح کرتے ہو مردوں اپنی خوشی سے، تو وہاں یہ تو نہیں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ تو کہا کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر دین میں نکاح ہے تو پھر دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عورت جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی تو مجھے اسلام نے کیا رائٹ دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تمہارا نکاح تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے بڑا رائٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام کے خلاف عموماً یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جو عورت کی تعلیم ہے، تعلیم حاصل کرنے کا اسلام میں اختیار نہیں ہے، عورت کو آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں وہ اسلام میں میسر نہیں ہے، اور اسلام ان چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے کہ عورت آگے نہ بڑھے، ترقی نہ کرے۔ لیکن جو عورت کو ایسی آزادی دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا حیا نہ رہے، اس کا وقار نہ رہے، اس کی عزت مجروح ہوتی رہے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ وہ ایک طرف عورت کو بازار کے اندر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ ماڈلنگ کو دیکھ لیں، فیشن انڈسٹری کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ انہوں نے عورت کو ایک اشتہار کے طور پہ اسے فروخت کر رہے ہیں، اس کے جسم کو فروخت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کر رہے ہیں کہ اسلام عورت کی تعلیم پہ پابندی لگاتا ہے، اسلام عورت کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر نہیں کرتا۔ دیکھیں نان مسلم سے تو ڈیبیٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے جو مسلم جو لبرلز اور کچھ ہمارے بھائی زیادہ اوپن مائنڈڈ زیادہ ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسلام کی عورت جو ہے، مسلمان عورت، اس کو اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اسلام کو پتا ہے کہ اس نے کیسے دیکھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے کھانا ہے، مردوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس کی نظر کیسی ہو، اس کی چال کیسی ہو، اس کا لباس کیسا ہو، وہ اللہ نے، اسلام نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک جگہ آئل ڈالنے کی ہے، ایک پانی ڈالنے کی ہے، ایک گیس ڈالنے کی ہے، اگر پانی والے انجن میں پانی والی جگہ پہ آپ آئل ڈال دیں تو یہ ترتیب ہم
خراب کر دیتے ہیں. اللہ نے عورت کو بنایا, اسلام نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پہ تم نے بیٹھنا ہے, فلاں اٹھنا ہے, تم نے اپنے مرد کے علاوہ دوسروں کو نہیں دیکھنا, نہیں اس کے بارے میں سوچنا, نہیں ان کے کی طرف جانا. وہ تمہاری پروٹیکشن کرے گا, تمہیں عزت دے گا, وہ تمہارے لیے رزق لے کے آئے گا, تمہاری جان اور مال اور بچوں کی حفاظت کرے گا, تم اس کے حسب نسب کی محافظ ہو, اور تم مردوں کو بنانے والی ہو, تم سنوارنے والی ہو, تم شمع محفل نہیں ہو, اپنے مرد کی زینت ہو. اسلام کو جو عورت مانتی ہے وہ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتی اس معاملے میں, اگر وہ مسلمان عورت ہے. ہم غیر مسلم سے ڈائلاگ بعد میں کریں گے. جو مسلم بردر کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیسے, وہ پہلے اللہ کے دین کو تو سمجھے کہ اللہ عورت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے. اگر ہم بلیو کرتے ہیں اللہ کو اور قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں, تو پھر قرآن نے جو کوڈ آف لائف دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ اس آزادی کے دیکھ لیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اگر عورت مسلمان ہے تو اس پہ بھی فرض ہے. اور 3 بیٹوں کی فضیلت کوئی نہیں آئی, 3 بیٹیوں کی آئی ہے کہ جو ان کو پالے گا, ان کو برداشت کرے گا, ان کو کھانا کھلائے گا, پھر ان کی شادی کر دے گا, تو جہنم اور اس کے درمیان میں وہ اسٹرانگ شیلڈ بن جائیں گی, دوزخ میں نہیں جانے دیں گی اپنے والد کو. اور 3 بہنیں بھی اسی طرح, 2 بھی اسی طرح. یہ ان کی فضیلت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں. آپ کے بیٹے کوئی نہیں تھا, آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. اللہ اکبر. صاحب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے عورت کو ماں کی صورت میں, تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 3 مرتبہ جس حدیث مبارکہ کے اندر ہے. جی فرمائیے. پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احق بحسن صحابتی, میری گڈ کمپنی, کمپینین شپ اور گڈ کنڈکٹ کا سب سے زیادہ ڈیزرونگ مسلمان حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک, 3 دفعہ کہا تیری والدہ والدہ والدہ, ثم اباک, پھر تمہارے ابا. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ گولڈ میڈل بھی والدہ کا, جی سلور میڈل بھی والدہ کا, برونز میڈل بھی والدہ کا, اور باپ کو تسلی بخش سرٹیفکیٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا اتنے 3 حقوق 75% تو والدہ کے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے اس کے والدین کے بارے میں انسان کو تاکید کی کہ حسن سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, پھر صرف ماں کا تذکرہ کیا, برداشت کیا ہے, بوجھ اٹھایا. پھر دودھ پلانے کی مدت اور اٹھانے کی 30 مہینے مدت ہے, 2.5 سال تک وہ مصیبتیں برداشت کرتی ہے. پھر پریگننسی کی مصیبت, تو اس لیے کہا کہ ان کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا. ایک ماں کے طور پہ اسلام میں جو عورت کی عزت ہے وہ کسی مذہب میں نہیں. اور ایک بہن کا قرآن میں ذکر ہے سورہ قصص میں کہ وہ ایک عورت ہے, ایک بہن ہے جس نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر کی, اپنے چھوٹے بھائی کی جان بچائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. توریت سب سے بڑی کتاب قرآن سے پہلے, توریت. اور انہوں نے کہا کہ اب ماں نے اپنے بیٹے کی بہن سے کہا قالت لاختہ, موسیٰ کی بہن سے ان کی اماں نے کہا قصیہ, اس کے پیچھے پیچھے جاؤ, یہ ڈبہ جو میں نے ڈالا دریائے نیل میں, اس میں میرا بیٹا ہے چاند سا ٹکڑا, تو اپنے بھائی کو دیکھتے جاؤ. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, یہ فرعونیوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم دھیان رکھ رہی ہو, اور بڑی حکمت عملی سے اپنے بھائی کو دیکھتے جانا. اتنی عقل مند ایک عورت قرآن میں ذکر ہوئی ہے. اور حیا اور فرما برداری کا ذکر جو قوم مدین میں ایک بزرگ کی بیٹی تھی وہ چل کے آئی, فجاءته احداهما تمشي على استحياء, ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی انتہائی حیا کے ساتھ, وہ بھی تو ایک عورت ہے جس کا تذکرہ قیامت کی دیواروں تک ہمیشہ تلاوت ہوتا رہے گا. بالکل. کہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, موٹیویشنل سپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, اور ماشاءاللہ انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے, شاندار اللہ تعالیٰ نے انہیں گفتگو کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا ہے. ناظرین کرام ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور دوبارہ ملتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام رہنمائی میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد نعمان, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب حفظہ اللہ تعالی. اسلامک اسکالر ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, اور اسسٹنٹ پروفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ہیں. تو ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورت کی اصل آزادی کیا ہے, اسلام کس انداز میں عورت کو آزادی دیتا ہے. اسلام کی آزادی کے اندر عورت کے لیے ایک تحفظ ہے, عورت کا اس کا وقار ہے,
اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی زندگی محفوظ ہے، وہ بہترین کردار کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ عورت کو جو آزادی کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو عورت کی مرضی کے مطابق اسے زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک نظریہ دینے والے ہیں، وہی عورت کو ایک اشتہار کی صورت میں کہ جسم کو فروخت کرنے والے ہیں، فیشن انڈسٹری کی صورت میں دیکھ لیا جائے، ماڈلنگ کی صورت میں دیکھ لیا جائے، فلم انڈسٹری کی صورت میں دیکھ لیا جائے، وہاں عورت کا نہ وہ وقار ہے نہ وہ عزت ہے۔ اور جس انداز کے ساتھ اسلام نے ایک وقار دیا، ایک تحفظ دیا اور بہترین انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو رویہ ایک اسلام نے دیا وہ وہاں نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ بھی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو معاشی طور پر آزادی نہیں دیتا۔ جس انداز کے ساتھ عورت کو معیشت کے اندر، معاشرے کے اندر آزادی کے ساتھ کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی سخت پابندیاں لگاتا ہے، جس طرح دینی چاہیے ویسے اسلام نہیں دے رہا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے، اسلامی احکامات کو دیکھا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اسلام معاشی جو کردار ہے اس کے متعلق عورت کے کیا فرماتا ہے؟ وہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق مالی، اس لیے کہ آپ ان کا مال نہیں چھین سکتے اگرچہ خاوند بھی ہوں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کو وہ ملے گا جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کو وہ جو وہ کماتے ہیں، اعمال بھی اور رزق مال بھی۔ اب ایک عورت کمائی کرے تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ جی کیا عورت مسلمان ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مسلمان ہے آپ کی بیوی تو اس کا مال آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم اسلام کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی زیور بیچ دیا، کبھی کوئی چیز لے لی، ادھار لے لی اور واپس نہ کی، چلو جی بیوی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی مدد حضرت خدیجہ نے کی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا تھا مجھے اپنا مال دے دو، انہوں نے خود اسلام کی مدد کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب، وہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، تو حضرت بلال زینب آئی، تو آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ مدینہ میں کہا جی امراۃ مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، اور پوچھ دیا کہ آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے، میرا خامد غریب ہے، کیا میں اس کے اوپر صدقہ کر سکتی ہوں، زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ضرور صدقہ کرو، تمہیں 2 اجر ملے گا، حق الصدقہ و حق القرابہ، قرابت داری کی پاسداری کا حق اور صدقہ کرنے کا حق، تمہیں 2 اس میں اجر ملیں گے۔ تو وہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود چھٹے مسلمان ہیں اسلام کے، اتنے بڑے صحابی ہیں، اول سابقون الاولون میں سے ہیں، انہوں نے غریب ہو کے بھی اپنی امیر بیوی کا 1 پیسہ بھی نہیں اٹھایا۔ تو اسلام نے عورت کو اتنی مالی آزادی دی ہے۔ آج کل انٹرپرنورشپ اور ڈسٹنس سے جو کمائی کرتے ہیں، بزنس جو وہ بڑھ چکا ہے، آن لائن بزنس، تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریڈنگ بڑھ چکی ہے، اس میں خواتین اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے کمائی کر رہی ہیں، جو اپنے خامد کی بھی مدد کر رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی اچھا سٹینڈرڈ دے رہی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اور اللہ کے گھر کو بھی، اور رشتہ داروں کو بھی۔ تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر وہ آسان طریقے سے بزنس کر رہی ہے تو اسلام کی بہترین عورتیں جو امہات المومنین ہیں وہ بزنس کرتی تھی، جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم وہ سٹینڈرڈ والی عورتیں ہو، فرسٹ لیڈی، کہ تمہارے جیسی کائنات میں نے کوئی عورت بنائی ہی نہیں، تم کسی جیسی نہیں، تم اتنی۔ وہ بھی بزنس کرتی تھی، کپڑے کا کاروبار کرتی تھی، اور آج تک عورتیں، عرب عورتیں بزنس کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ عورت کو ہاتھ توڑ کے گھر میں نہیں کرنا، بعد میں جب کوئی خرچہ مانگے تو اس وقت ذلیل کرنا، کہیں وہ پیسہ مانگے، کپڑے مانگے تو اس وقت بھی ہیوملیٹ کرنا۔ جب وہ کچھ کما سکتی ہے تو آپ کی ہیلپ بھی کر سکتی ہے، اس لیے یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح ایک خاوند کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کے جو اس کی اخراجات ہیں اس کی کفالت کرے، اور جو اسے وہ بزنس کے اندر اسے حاصل ہوتا ہے اس میں سے اپنی عورت پر بھی خرچ کرے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ اگر عورت بزنس کر رہی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، وہاں سے جو اسے سیلری کی صورت میں یا بزنس کی صورت میں وہاں سے اسے ملتا ہے، کیا عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے خاوند پہ خرچ کرے گی؟ تو آپ اس سے لے نہیں سکتے، لیکن چونکہ وہ اس کا وقت لیتی ہے، اس کے ٹائم کو وہ اپنے مال میں استعمال کرتی ہے، تو ہاف پیمنٹ اس کو کرے۔ یہ فقہا نے کہا ہے
کہ کم از کم ہاف اس کو دے، اور اس سے گھر کا محبت کا ماحول بھی بنے گا اور وہ اپنے گھر پہ خرچ کرے گی۔ اگر وہ کہے کہ تیرے اوپر میرے حقوق ہے سارے، میری کمائی کے، میرے خرچ کے، میری پالنے کے، کپڑوں کے، رزق کے، تو پھر وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی کہ اگر خاوند اس کو منع کر دے۔ جب اس نے اجازت دی ہے اور اپنا 10-12 گھنٹے ٹائم جو ہے وہ قربان کر دیا ہے، تو اس کا کوئی کمپنسیشن تو وہ عورت بھی کرے نا، اگر نہیں کرے گی تو گھر نہیں بچتا۔ اسلام کے اندر اگر عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر جاب کر سکتی ہے؟ بالکل، وہ اجازت کے بغیر کچھ حج عمرہ بھی نہیں کر سکتی، تو وہ جاب کیسے کر سکتی؟ حج عمرے پہ بھی جانا ہے تو محرم کے ساتھ جانا ہے، اور اس نے کہیں بھی ملنا ہے اپنی سہیلیوں سے تو اپنے خاوند سے اجازت لے کے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ جو بلا اجازت نکلے اس کو فرشتے تب تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک گھر لوٹ نہ آئے۔ جی اس لیے اس کو اجازت لینی چاہیے کیونکہ ایک سسٹم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کے اندر جو عورت کی رائے ہے اس کی کیا اہمیت ہے کہ اسلام عورت کی رائے کو قبول کرتا ہے؟ اسلام کے اندر جو عورت رائے دے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں، اسلام میں عورت کی رائے اتنی اہم ہے کہ سورہ فتح کی تفسیر پڑھیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، سب صحابہ پریشان تھے، کئی سالوں بعد مکہ واپس گئے تھے اور پہلی دفعہ ہی روک لیا گیا اور سامنے بیت اللہ چند کلومیٹر پہ نظر آ رہا ہے پہاڑ سے، تو بے چینی ہو گئی، جذبات پڑ گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو، بال کاٹ لو سر کے اور قربانیاں ادھر کر لو تو ہم چلے جائیں گے، اگلی دفعہ عمرہ کریں گے۔ تو کوئی بندہ نہیں ہلا، یہ ایک کرائسس آ گیا تھا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیڈرشپ میں، ہو جاتا ہے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، تو پریشان ہو کے اپنی بیوی کے حجرے میں، خیمے میں چلے گئے۔ جنگ میں بھی بیویاں، سفر میں بیویاں ساتھ رکھتے تھے۔ آج کل کے نوجوان تو امن میں بھی بیوی نہیں رکھتے بیچارے، پتہ نہیں کیا فیوچر سے ڈرتے ہیں اتنا۔ تو خیر چلیں بیچارے مسکین۔ تو آپ علیہ السلام اندر گئے ام سلمہ کے پاس، تو وہاں انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام آپ یوں کریں، آپ اٹھ کے خود تو اپنا سر منڈائے نا۔ تو عورت کی رائے نے امت کے بہت بڑے گروہ کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اگر وہ نافرمانی کرتے رہتے تو ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تو ایک عورت کی رائے نے بہت کبیرہ گناہ سے صحابہ کو بچا لیا۔ اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ واحد عورت ہیں جو حضرت عائشہ کے بعد جن کے بستر پہ سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ بہترین گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین کرام پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کے جو آج کا موضوع ہے اس کے جو سوالات ہیں ان کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے اندر جبر کیا جاتا ہے عورت پر، تو کیا اسلام میں کوئی عورت پر جبر ہے یا زیادتی ہے؟ جس طرح عموماً ایک اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سرو کا بوٹا سرو باغ میں آزاد ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں آزادی حاصل تو کر لے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بوٹا جو ہے وہ جڑیں اس کی پابند ہیں زمین میں، لیکن شاخیں آزاد ہیں، تو جو پابندی ہے وہ قائم رہے گی تو شاخیں بڑھیں گی نا، اگر جڑ کٹ جائے تو کیا شاخ بڑھے گی؟ یہی پابندی عورت پہ ہے کہ اس کی عزت کو غیر ظالموں سے، بیڑیوں سے، منافقوں سے بچانے کے لیے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، چادر چار دیواری میں رکھا ہے، اور اس کی رائے کو مکمل تسلیم کیا ہے، اور اس کی گواہی کو آدھا تسلیم کیا ہے۔ جی، گواہی میں اس کو کہا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جاتی دوسری یاد کروائے۔ اگر اس کی گواہی مرد کے برابر رکھ دی جاتی تو ہر کیس میں عدالت میں بندے ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کی بہن، بیٹی اور ماں کا کیا حشر ہوتا ہے اس عدالت میں جہاں انصاف ہی نہیں ملتا، تو وہ ہر جگہ رل جاتی۔ پھر اس کی اگر جو باڈی کا جو سائیکل ہے اس کے دنوں میں جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اگر وہ بیوہ ہوتی، اس کا بندہ قتل ہوا ہوتا، کدھر گواہیوں میں رلتی پھرتی۔ تو کہا کہ نہیں، اگر ضرورت پڑے تو دو عورتیں جائیں، سپورٹ ہو۔ اکیلی عورت کی گواہی تو دور کی بات، اس کو عدالت سے کوئی اچک کے لے جاتا ہے۔ یہ ظالم معاشرہ ہے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی، جہاں مردوں کو جج کے سامنے مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ آدھی گواہی اس لیے رکھی کہ عدالتوں میں خجل نہ ہو، اور الحمدللہ اسلام نے اس کی یہاں بھی پروٹیکشن کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آخری سوال کروں گا، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر میں پوچھنا چاہوں گا کہ مغربی جو آزادی ہے اور جو اسلام کی جو عورت کو آزادی دی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی، اسلام عورت کو روحانی آزادی دیتا ہے، مغرب عورت کو جسمانی آزادی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت ذکر کرے، قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، معلمہ بنے، تعلیم دے، بچیوں کو پڑھائے، اچھی مائیں، اچھی نیشن پیدا کرے۔ نپولین نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ کافروں نے یہ کہا تھا۔ نپولین کتنا بڑا واریر تھا، اگرچہ کوئی بھی جنگ جیت نہ سکا وہ،
لیکن وہ حضرت خالد ابن ولید کو پڑھنے کی نصیحت کرتا تھا کہ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. نپولین بوناپارٹ بگیسٹ جرنیل تھا ہسٹری کا, اگرچہ کسی جنگ میں بھی کامیاب نہیں ہوا, مصر کو چند دنوں میں اس نے فتح کر لیا تھا. اینی ویز, تو اس نے کہا تھا بڑی مائیں دو مجھے, نیک عورتیں دو, میں نیک مائیں دو, اچھی قوم دوں گا. وہ مغرب نے آج عورت کو کھلونا بنا دیا ہے, وہ ٹرک چلاتی ہے, وہ بیچاری رل جاتی ہے, وہ ڈرائیونگ کرتی ہے, وہ گھر آ کے اپنی روٹی پکاتی ہے, اور پھر وہ ڈرگز بھی لیتی ہے, اور وہ مردوں سے دور ہو گئی ہے. اور ہماری عورت کوئین ہے ماشاءاللہ. ملکہ تو پھر آپ کو پتا آرڈر تو میں تو پھر غلاموں والے سلوک کرتی ہے نا ہمارے ساتھ. پاکستان کی عورت کوئین ہے, اور وہ بہترین, گھر میں محفوظ, پردے میں محفوظ. وہ ہیرا جو ہے اس کو ڈبیا کے اندر بند کر کے رکھا جاتا ہے. یہ کوئی گوشت نہیں ہے حرام کے وہ چیلیں اس کو اوپر سے کھاتی رہیں. یہ ایک کوئین ہے ملکہ کی طرح, جس کو ہر کوئی اپروچ نہیں کر سکتا. اسی لیے کوئی غیر محرم مسلمانوں کی عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتا, جیسے کوئی کسی کوئین سے عام بندہ کنگ کے علاوہ مصافحہ نہیں کر سکتا. یہ پروٹوکول ہے. اسلام نے عورت کو جسمانی, تعلیمی, انسانی آزادی دی ہے, فکری آزادی دی ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے زبان اور اپنے گفتگو سے نبی پاک کو سپورٹ کیا تھا. گفتگو کی آزادی دی ہے, نکاح میں آزادی دی ہے, بزنس میں آزادی دی ہے, لیکن جسم کی آزادی نہیں دی. وہ ایک بندے تک اس کو ڈی لمٹ کیا ہے, اور اس میں اتنی آزادی دی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یورپ میں عورت ہر مرد کے لیے, وہ کہتے ہیں جی ہم سب کے لیے آزاد ہیں. تو یہ تو ذلت ہے. وہ انسان ہے, وہ جانور تو نہیں ہے نا. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, انٹرنیشنل اسپیکر ہیں, پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.